اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں آپ کی خدمت میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی اعلی اللہ مقاموں کا تعلیمات آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سورہ زمر کی آیات کے ساتھ۔ سورہ زمر قرآن مجید کا 39 نمبر کا سورہ ہے۔ اس کے پہلے رکوع کی آیات اور تلاوت کرنے سے قبل سورہ زمر کے فضائل اور روحانی خصوصیات جو تفسیر مجموع البیان اور دوسری تفاسیر میں ہیں وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ زمر کو سمجھ کر پڑھتا ہے خداوند کریم اس سے اپنی رحمت کو کبھی منقطع نہیں فرماتا اور اس کو ان لوگوں کا اجر عطا فرماتا ہے جو واقعاً خدا سے ڈرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ زمر کی تلاوت سمجھ کر پڑھے گا اور خداوند عالم اسے دنیا و آخرت دونوں کا شرف اور عزت عطا فرماتا ہے اور اس کو مال و قبیلے کے بغیر ایسی عزت بخش دے گا کہ ہر دیکھنے والے کے دل میں اس کا رعب اور دبدبہ پیدا ہوگا اور اس پر آتش جہنم حرام ہوگی اور جنت میں اس کے لیے 1000 شہر تعمیر ہوں گے۔ ہر شہر میں 1000 محل ہوں گے اور ہر محل میں 100 حوریں ہوں گی۔ یہ تفسیر مجموع البیان اور کتاب ثواب الاعمال، تفسیر نور الثقلین اور تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے۔ تفسیر انوار النجف میں یہ بھی لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اس سورہ کو لکھ کر اپنے پاس رکھے تو اس سے ہر ملنے والا محبت سے پیش آئے گا اور اس کی تعریف کرے گا۔ سورہ زمر کے پہلے رکوع میں 9 آیات ہیں۔ اب نمبر 1 سے میں تلاوت کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 1، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ ترجمہ اس کتاب قرآن کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو عزت و زبردست طاقت والا، گہری حقیقتوں کے مطابق دانائی پر مبنی، بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے۔ اس آیت میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ قرآن شریف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے جسے اللہ نے خود نازل فرمایا ہے، اور اس سے ارشاد کے ساتھ ساتھ خدا کی 2 صفات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 العزیز، قرآن ایسی عظیم ہستی کا کلام ہے جو ایسا زبردست ہے کہ اس کے کلام و دلائل کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کے فیصلوں کو نافذ ہونے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ نمبر 2 الحکیم، خدا حکیم ہے، یعنی عقل و دانش سے لبریز گہری حقیقتوں پر مبنی مدلل کتاب اتارنے والا ہے، اور جو ہدایات قرآن میں دی جا رہی ہیں وہ سراسر عقل و حکمت ہیں، اس لیے صرف ایک جاہل عقل دشمن حق سے انکار کر سکتا ہے۔ یہ تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 2، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ ترجمہ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب سچائی کے ساتھ اتاری ہے تو اللہ کی بندگی عاجزانہ اطاعت کیجیے، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، یعنی زندگی میں ایسا طرز عمل اختیار کیجیے جو خدا کی بالادستی اور حکومت کو تسلیم کرے اور اس بندگی، بالادستی اور اطاعت میں خدا کے سوا کسی دوسرے کو شامل نہ کیجیے۔ خداوند قدیر کا فرمانا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب سچائی کے ساتھ اتاری ہے، اتارنے کے لیے عربی میں 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 تنزیل جو یہاں استعمال ہوا ہے، نمبر 2 انزال کے معنی بھی اتارنے کے ہیں، مگر فرق یہ کہ تنزیل کے معنی ترتیب کے ساتھ ایک حصے کے بعد دوسرے حصے کا اتارنا مقصود ہوتا ہے، جبکہ انزال ایک دم سے کسی چیز کے اتارنے کو کہتے ہیں۔ یہ لغات القرآن میں لکھا ہے اور مفردات القرآن میں بھی لکھا ہے۔ اللہ کا ایک مطالبہ خدا کی عبادت کرنا ہے، وہ بھی ایسی عبادت جو دین کو اللہ کے لیے خالص کر دے،
عبادت کے دو معنی، نمبر ایک پوجا پاٹ، یہ لسان العرب میں لکھا ہے، اور نمبر دو عاجزانہ اطاعت جو رضا و رغبت کے ساتھ کی جائے۔ العبادت و طاعت مع الخضوع، یہ لسان العرب میں عبادت کے معنی لکھے ہیں۔ آیت نمبر 3، الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار۔ ترجمہ، معلوم رہے یا خبردار، دین کا مرکز صرف اللہ یا اطاعت صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی بندگی صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ کی بارگاہ میں قریب کر دیں، تو حقیقتاً اللہ ہی ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ حقیقتاً خدا ایسے شخص کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا جو بڑا جھوٹا منکر اور ناشکرا ہو۔ دین سے یہاں مراد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، غلامی یا اطاعت کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے فاعبد اللہ یعنی اللہ کی عبادت کو فرمایا، اور یہ فرما کر اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا تھا۔ اب اسی کا حوالہ دے کر فرمایا کہ اس دین یعنی عبادت صرف اللہ کے لیے خالص کرو، یعنی عبادت ہر قسم کے شرک سے پاک ہو اور غیر خدا کے ہر قسم کے تصور سے بھی پاک ہو۔ دین کے لفظ میں عبادت بھی شامل ہے اور دوسرے تمام اعتقادات و اعمال بھی شامل ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے تمام حالات و معاملات کو خالص بنائیں، اس طرح کہ غیر خدا کو ہم اپنے خانہ دل، صحن جان، میدان عمل، دائرۂ گفتار و کردار سے دور رکھیں۔ جو کام کریں، جو بات کہیں، صرف خدا کی رضامندی حاصل کرنا یا اس کی اطاعت کی خاطر کریں۔ جس سے ملے تو اسی لیے ملے، جس سے نہ ملے تو بھی اسی لیے نہ ملے۔ اس کو اخلاص فی الدین کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا حقیقی مفہوم یہی ہے۔ آیت نمبر 4، لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، پھر سے پڑھ رہا ہوں، لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء سبحانہ هو اللہ الواحد القہار۔ ترجمہ، اگر اللہ چاہتا کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے تو اپنی مخلوقات میں سے جسے چاہتا منتخب کر لیتا۔ پاک ہے وہ اس سے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، کیونکہ اولاد کی خواہش ناقص، فانی اور محتاج کو ہوتی ہے، اور وہ اللہ ہے اکیلا اور سب پر غالب ہے۔ آیت نمبر 5، خلق السماوات والارض بالحق یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى الا هو العزیز الغفار۔ ترجمہ، اسی نے آسمان اور زمین کو سچائی کے ساتھ بامقصد پیدا کیا ہے، وہی دن پر رات کو اور رات کے اوپر دن کو لپیٹتا ہے، وہی سورج و چاند کو قابو میں کیے ہوئے ہے کہ ان میں سے ہر ایک مقررہ وقت تک جاری و ساری ہے۔ اس لیے جان لو کہ وہی خدا زبردست طاقت والا، عزت والا بھی ہے اور ہر چیز کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لینے والا بھی ہے۔ غفار مبالغے کا صیغہ ہے۔ اس کا اصل معنی غفران ہے۔ اس کے اصلی معنی کسی چیز کو چھپانے، ڈھکنے، محفوظ رکھنے کے ہوتے ہیں۔ جب انسان خدا سے دل سے معافی مانگتا ہے اور اپنی برائیوں پر واقعی شرمندہ ہوتا ہے تو خداوند غفار اس کے گناہوں، برائیوں کو اپنے دامن رحمت سے چھپا دیتا ہے۔ اس طرح اس کو اپنی سزا سے بچا لیتا ہے۔ گویا یاد رہے کہ وہ غفار ہونے کے ساتھ ساتھ قہار بھی ہے۔ آیت میں عزیز یعنی پوری طرح غلبے والا بھی ہے۔ یہ صرف فرمایا گیا کہ خداوند کریم کی رحمت اور معافیوں کی امیدوں کے ساتھ ساتھ ہمارے دل میں خدا کی سزا کا خوف بھی زندہ رہنا ضروری ہے تاکہ ہم برائیوں سے بچیں اور فرائض کو ادا کرتے رہیں۔ یہ تفسیر نمونہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے اور امام راغب نے اس کو مفردات القرآن میں بھی لکھا ہے۔ آیت نمبر
6 خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی الظلمات ثلاث ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ہوا فانا تصرفون۔ ترجمہ: اس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی جان سے اس کی شریک زندگی کو پیدا کیا، اور اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر و مادہ پیدا کیے، یعنی اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری کے جوڑے۔ وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 اندھیرے پردوں کے اندر، یعنی پیٹ، رحم اور مچھلی اور جھلی، معاف کیجیے گا، پیٹ، رحم اور جھلی، تمہیں ایک کے بعد دوسری شکل دیتا ہی چلا جاتا ہے۔ یہی اللہ جو یہ سب کچھ کرتا ہے تمہارا پالنے والا مالک ہے۔ سلطنت و حکومت اسی کے لیے، کوئی معبود نہیں سوا اس کے، پھر کدھر بہکے پھرائے گھمائے جا رہے ہو۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے 3 اندھیروں کے بارے میں فرمایا: پہلا اندھیرا ماں کا پیٹ، دوسرا اندھیرا رحم مادر، تیسرا اندھیرا اس جھلی کے اندر ہونا ہوتا ہے جس میں بچہ لپٹا رہتا ہے، اس کو لفافہ بھی کہتے ہیں۔ یہ تفسیر صافی، تفسیر مجموع البیان اور تفسیر نور الثقلین میں لکھا ہے۔ آیت نمبر 7: ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر وإن تشکروا یرضہ لکم ولا تزر وازرۃ وزر اخری ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون انہ علیم بذات الصدور۔ ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم ناشکراپن اور حقیقتوں سے انکار کی راہ اختیار کرتے ہو تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم سے بالکل بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے ناشکراپن اور انکار حق کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں، اگر تم شکر کرو تو وہ تمہارے لیے اس کو پسند کرتا ہے، اور کوئی ایک بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے پالنے والے مالک کی طرف پلٹنا ہے، اب پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کیا کرتے تھے، یقیناً وہ تو دلوں کے حال تک کو جاننے والا ہے۔ محققین نے نتیجہ نکالا کہ قرآن مجید کی دوسری بے شمار آیات کی طرح یہ آیت بھی واضح طور پر انسان کے فاعل مختار ہونے کو واضح اور ثابت کر رہی ہے۔ اسی لیے خدا عالم فرما رہا ہے کہ خدا کفران نعمت پر راضی نہیں ہوتا بلکہ شکر گزاری سے راضی ہوتا ہے۔ تو اگر انسان مجبور ہوتا اور خود کوئی عمل کرنے کا اختیار نہیں رکھتا ہوتا تو کوئی انسان کفر نعمت کر ہی نہیں سکتا۔ یہ تفسیر فصل الخطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے لکھا ہے۔ آیت نمبر 8: وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ۔ ترجمہ: اور جب آدمی پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اپنے پالنے والے مالک کو پکارتا ہے، اس سے لو لگائے ہوئے پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، پھر جب وہ اپنی طرف سے اسے کوئی نعمت عطا کر دیتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا، اور دوسروں کو اللہ کے برابر ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ خدا کی راہ سے لوگوں کو گمراہ کرے۔ کہہ دیجئے کہ کچھ دن اپنی اس کفر نعمت سے لطف اٹھا لو، حقیقتاً تو جہنمیوں میں سے ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ یہ آیت ابو الفضل کے بارے میں اتری ہے۔ وہ کہتا تھا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جادوگر ہیں۔ جب یہ شخص بیمار ہوتا تھا تو جو غلط باتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بک چکا تھا ان کی سزا سے ڈر کر یہ خدا سے دعائیں مانگتا تھا، مگر جیسے ہی تندرست ہوتا سب کچھ بھول جاتا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پھر بے ادبی کرنا شروع کر دیتا تھا۔ خدا عالم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ
کہ اس سے کہہ دو کہ کچھ دن اپنے کفر و انکار کے مزے لوٹ لے، حقیقتاً تو جہنمیوں میں سے ہے۔ یہ اصول کافی میں لکھا ہے۔ ترجمہ اب میں بعد میں کروں گا، پہلے آیت نمبر 9 کی تلاوت کر رہا ہوں۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدہ وقائم یحذر الآخرۃ ویرجو رحمۃ ربہ قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔ ترجمہ یہ ہے، یہ اس رکوع کی آخری آیت ہے کہ اس مقابلے میں کیا وہ شخص بہتر نہیں جو خدا کا مطیع فرمان ہو کر عبادت کرنے والا ہے، رات کے اوقات میں سجدے کرتا ہے، خدا کے حضور میں کھڑا رہتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے پالنے والے مالک کی رحمت کی امید لگائے رہتا ہے۔ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ محققین و عارفین نے لکھا کہ مقام خوف پر خدا نے صرف آخرت کا ذکر فرمایا، مگر امید و رجا کے موقع پر خدا عالم نے خود اپنا ذکر لفظ رب کے ساتھ فرمایا۔ اسے معلوم ہے کہ خدا سے امید رحمت رکھنے کا پہلو خوف کے مقابلے پر غالب رہنا چاہیے۔ اور تفسیر انوار نجف اور تفسیر نور الثقلین میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اگر مومن کے دل میں خدا کا خوف اور معافی کی امیدوں کو تولا جائے تو دونوں قطعاً برابر ہوں گے۔ خدا عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کا جل ظہور ہو، اور خدا عالم ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔